سیکرٹری سینٹ سے گزارش کرتا ہوں اراکین کو ووٹ ڈالنے کے لیے باری باری پکاریں۔ کے مطابق محمد صادق سنجانی نے دوسرے امیدوار کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، لہذا چیئرمین سینٹ منتخب کیا جاتا ہے۔ عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے ہونے والی اسپیشل ٹرانسمیشن میرے ساتھ میرے نیوز وائز کے دوست ساتھی زاہد حسین اور عارفہ نور۔ آج چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں 57 ووٹ لے کر آزاد امیدوار بلوچستان سے جن کا تعلق تھا، جن کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، وہ 57 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق کو 46 ووٹ پڑے۔ ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کا عمل ابھی جاری ہے۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کی طرف جاؤں گا۔ عارفہ نور مجھے ایک بات بتائیں، جب سعد ایرانی کا نام آیا تھا تو آپ کو اس شخص کو پہچاننے میں کتنی دیر لگی تھی؟ آپ نے انسٹنٹلی اس کو ریکگنائز کر لیا تھا یا آپ کو ریکال کرنا پڑا یا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لوگوں سے پوچھنا پڑا تھا، نام نہیں سنا ہوا تھا۔ تو آج وہ آپ کے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ بالکل ظاہر حسین صاحب، یہ جمہوریت میں کہتے ہیں کہ جمہوریت آج کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ اسی جمہوریت کی جیت کی آڑ میں جمہوریت کی ہار بھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کس اس سے دیکھیں، میں جمہوریت کی نہ جیت ہوئی ہے نہ ہار ہوئی ہے، ایک جمہوری ایک پروسیس جس کو کہتے ہیں وہ جاری ہے۔ اگر یہ کہنا کہ اگر فرض کیجئے کہ کل ظفر الحق جیت جاتے فرض کیجئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کی کچھ لوگوں کے لیے وہ جمہوریت کی فتح ہوتی اور کچھ لوگوں کی وہ جمہوریت کی شکست ہوتی، تو یہ تو اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ سبھی اسی قسم میں نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت کی مطلب آپ کہتے ہیں نہ جیت ہوئی ہے نہ ہار ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، جمہوریت کی تو بات نہیں ہے، یہ تو جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ الیکشن جو ہے وہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہیں، اس میں جیت ہار کی بات نہیں ہوتی ہے، جو بھی جیتتا ہے وہ ایک لحاظ سے جمہوری پروسیس کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے تو کل جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں ملک میں تو دو رائے تو یہی بن کے آئے گی کہ بھئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی پہلے سے طے تھا کہ کون سی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں اور کون سی غیر جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ تو اپنا اپنا ایک بیانیہ ہے، اور وہ جو ہے اس قسم کے بیانیہ تو ہر سیاسی پارٹی دیتی رہتی ہے، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ بات یہ ہے آپ کی نظر میں یہ بے معنی چیز ہے کہ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی 33 ووٹوں والی، اس کے سامنے ایک ایسا امیدوار کھڑا تھا جو آزاد تھا، جس کی اپنی جماعت بھی نہیں تھی۔ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے بھی کرتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس قسم کی کوalition بنتی ہیں تو اس میں جو ہے بعض جماعتیں جو کہ ان کی ایک لحاظ سے اکثریت بھی ہوتی ہے، اکثریت سے مطلب بڑی پارٹی ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہ تھی کہ یہاں پہ ایک کوalition جیتی ہے، دوسری کوalition ہار گئی ہے، صرف ہم اس کو اسی طرح کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور مطلب یہ تھا کہ عارفہ آپ اس کو کس طرح انالائز کرو گے؟ بالکل I agree with زاہد صاحب to this extent کہ ایک یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہم اس کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جمہوریت کی ہار ہے یا جیت ہے، وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ اب وہ سینٹ کے الیکشنز اس سے پہلے ہوئے تو بہت زیادہ الزام لگ رہے تھے کہ جی پیسہ ایکسچینج ہوا ہے، تو اب وہ پیسہ ایکسچینج ہوا کیونکہ وہ الزام لگا تو ہم کہتے ہیں جمہوریت کی ہار ہو گئی۔ میرے خیال میں تو پروسیس کا چلنا بہت ضروری ہے، پیسہ بھی چل رہا ہو، پروسیس بھی چل رہا ہو، سینٹ کا الیکشن ہوا، یہ بات نہیں ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمارے خیال میں جن کا ریفارم ہونا ضروری ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وی نیڈ ٹو ریفارم دا سسٹم کہ اس کو بہتر کریں۔ الیکشنز کے اندر بھی اگر irregularities ہوتی ہیں تو ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بہتر ہوں، مگر میں ذاتی طور پہ یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ جمہوریت کی ہار ہے، کیونکہ اس سے یہ ایک امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ سسٹم اتنا خراب ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ سو دس از مطلب کہ دس از ویئر آئی ڈرا دا لائن کہ یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہے پیپلز پارٹی کا بیان کیا آیا ہوگا، یہی نا جمہوریت کی فتح ہوئی، پی ایم ایل این کا بیان آیا کہ وہ ہار گئی، لیکن اصل بات دیکھیں ان کا آیا ہے کہ ایک ضیاء الحق عامر ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین کی ہار ہوئی ہے اور بلوچستان کی عوام کی جیت ہوئی ہے۔ دیکھیں، اچھا عوام کی نہ ایک بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے، سوری میں کاٹ رہی ہوں، جسٹ ٹو ایڈ کہ پی ایم ایل این نے یہ کہا کہ آج بھٹو صاحب بہت غمگین ہوئے، ایک اور بات بھی، ان کے نظریہ بھٹو کا نظریہ دفن ہو گیا، پی ایم ایل نواز کی طرف سے۔ ایک عجیب سی بات نظر آ رہی ہے کہ اب ہم اس کو تو
کر سکتے ہیں کہ تجزیہ کیا ہوا نا. آج کل پی ایم ایل این کو بھٹو بہت یاد آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ بھٹو نے یہ کیا وہ کیا. آج کل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کی جو ہے وہ چھین کے انہوں نے اپنا ان کو چہرہ بنا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے بھٹو کو جو ہے وہ یہ روح کو متاثر کیے. مسئلہ یہ تھا کہ جمہوری عمل جب ہوتا ہے تو اس قسم کی جو ہے چیزیں بھی ہوتی ہیں, جیت بھی ہوتی ہے, ہار بھی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر لوگ جو پھر یہ بلاول کا بھی آپ نے بیان پڑھ لیا ہوگا. بلاول کا کہنا یہ ہے کہ ضیاء کا اوپننگ بیٹسمین آج ہار گیا اور بلوچستان جیت گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مطلب یہ بات حقیقت ہے کہ ظفر الحق صاحب جو ہیں اوپننگ بیٹسمین تھے, یا ان کے جو ہے سب سے پہلے کیبنٹ جو ضیاء الحق کی بنی تھی اس میں ضرور تھے, لیکن میں اس کو بھی نہیں کہوں گا کہ بلوچستان جیت گیا. یعنی اس کو دو سمپلسٹک طریقے سے جو بات کرتے ہیں میں یہ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ جمہوری عمل میں جو ہے ایک کی ہار ہوتی ہے, ایک کی جیت ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جو ہے ویسے اور بھی بہت ساری ہم نے بات سنتے رہے کہ آج جو ہے جو پلاٹ تھا وہ کامیاب ہو گیا. بھئی پلاٹ تو بہت سارے بنتے رہتے ہیں, پاکستان کی سیاست میں پلاٹ بھی بنتے ہیں, اس سے کوئی بھی وہ نہیں کرتا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے بھی اپنے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ ساری سیاسی پارٹیاں کوئی کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں تو غلط ہے. یہ ہم پہلے بہت سنتے تھے, تنگ آگے کبھی کسی کو ہم کٹ پتلی آپ کہتے ہیں کہ اس ایک وقت میں جو پروسیس آج ایک جمہوریت کا ایک اور پروسیس مکمل ہوا, اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی سیاستدان کسی طریقے سے کٹ پتلی کا کردار ادا نہیں کیا. انڈیپینڈنٹلی انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ہم نے صادق سنجانی کو ووٹ دینا ہے. انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک اتحاد بنائیں گے. اس میں جیسے ہم بہت دفعے آئی تھنک جب بھی ہم نے سینٹ کے الیکشنز کی بات کی یا اس سے پہلے بلوچستان میں جو ہوا اس کی بات کی, ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا, انہوں نے بلوچستان کی حکومت میں چینجز کیے. وہ جو رول پلے کر رہے تھے وہ ہم نے تھرو آؤٹ دا سینٹ الیکشن دیکھا. مگر وہی ایشو ہے کہ یا تو اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کٹ پتلی کی طرح پی 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 ٹی آئی کو استعمال کیا, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی 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 ٹی آئی نے اپنا انٹرسٹ دیکھا اور ان کو لگا کہ ان کا انٹرسٹ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرسٹ سے میچ کر رہا ہے اور وہ انہوں نے ہاتھ ملا لیے. دی انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. اور یہ بات یہ ہے کہ اس میں پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا نا. جب پی 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 کی حکومت تھی, جس جوڈیشری کو آج پی ایم ایل این والے اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں, مساق جمہوریت کے بعد تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ سارا جو تاریخ کا پی ایم ایل این کتنی دفعے سپریم کورٹ میں کیسز لے کے گئی. یہی جوڈیشری تھی نا جس کو آج وہ کہتے ہیں 5 آدمیوں نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا. اسی 5 آدمیوں کے بینچز کے پاس کتنے وہ پی 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 کے خلاف کیسز لے کے گئے, میمو گیٹ میں خود کالا کوٹ پہن کے گئے. تو تب وہ کیا کٹ پتلی تھے؟ لیکن اس پہ تھوڑی, اور اگر وہ کٹ پتلی تھے تو ٹھیک ہے پھر آج بھی ہیں. میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھ لیں کہ کل تک یہ پیپلز پارٹی کے ایک وقت وہ تھا جب پیپلز پارٹی نے اپنی ریکنسیلیشن کی سیاست چلی. 4 سال تک جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ان کو اس کے اوپر پنجاب میں ان کی پارٹی تقریباً ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, آج جو ہے ان کا انٹرسٹ جو بن کے آتا تھا وہ یہی کہ جب سے الیکشن سے قریب ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ جو ہے اور جو کنورج ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ کسی طرح سے پی ایم ایل این کو روکنا پڑے گا. یہ بنیادی طور پہ ان کا یہ فرق آ رہا تھا. اور کیسے روکنا پڑے گا؟ ابھی کس طرح روکنا پڑے گا؟ اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر آپ کو اپنی رائے عامہ کی طرف جانا پڑے گا, عوامی تائید کے لیے جانا. یہ دیکھیں الیکشن تھے نا, یہ سینٹ کا الیکشن تھا. جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پھر اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے, اپنی پارٹی کا لانگ ٹرم ہوتا ہے کہ کون آپ کا بنیادی حریف ہے اور کون اس وقت جو ہے کم حریف ہے. یہ ایک سیاست کا ایک رخ بن کے آتا ہے. اسی طرح سے آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے پی ایم ایل این کے جو اتحادی ہیں, جے یو آئی ایف جو ہے ان کا ایک قریب ترین اتحادی ہے ایک لحاظ سے, لیکن وہی لوگ جو ہیں پہلی حکومت میں پیپلز پارٹی کا بھی حصہ تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل گیم تو ہوتا رہتا ہے جس میں یہ چیز بھی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ صادق سنجانی صاحب کی جیت, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے جو شروع سے پروگرام نے ہم نے جب بلاگ بنا تھا یہ بلوچستان کے انڈیپینڈنٹ کا, اسی وقت سے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جا کے یہ کرٹیکل رول پلے کرے گا, اور آج ہوا بھی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی حیثیت جو ہے انڈیپینڈنٹ رکھی گئی. کسی نے بھی بلاگ بنایا, اس سے کوئی وہ نہیں. بلوچستان میں جو واقعات جو عارفہ کہہ چکی ہیں اس سے سب بات پہلے ہو چکی ہے 50 دفعہ کہ کس طرح سے ایک ری انجینئرنگ ہوئی ہے یا ہوئی. لیکن جب یہ بلاگ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے دونوں پارٹیز کو جو کہ ایک دوسرے کی جو ہے اتنی مخالف تھی جتنے کی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی مخالف کرتی تھی یا جو ہے یہ پیپلز پارٹی, جب اس کو ایک لیبل ملتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے یہ,
تو اس کے بعد جو ہے دونوں کے لیے آسان ہو گیا کہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. مطلب دیکھیں اب وہی بات ہے کہ اب اس وقت سینٹ کا الیکشن تو شاید یا چیئرمین کا الیکشن کو اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں تھا جتنا ہم نے بنا لیا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیئرمین کا کتنا کوئی رول ہوتا ہے. ہم نے کیوں بنایا, کیا وجہ تھی؟ پارٹلی تو وہ یہی ہوتا ہے نا سر, اب اتنے چینلز ہیں وہ روز لگے ہوئے ہیں اس بات پہ, لگے ہوئے ہیں اس بات پہ, تو وہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ تو ہر ایک ایشو پہ یہی کر رہے ہوتے ہیں چینل. بٹ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ دس از کمنگ 2 to 3 months بفور دا جنرل الیکشن, اور اس جنرل الیکشن کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے سینٹ کے الیکشن, چیئرمین کے الیکشن میں, مگر تھوڑا سا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور پی 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 کی اس وقت جو انمی نمبر 1 ہے الیکشن کے حوالے سے وہ پی ایم ایل این ہے. اور پہلی دفعہ ہمیں شاید طاہر القادری کے جلسے کے بعد ایک انڈیکیشن ملا ہے کہ پی 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 اور پی ٹی آئی کسی لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں اگینسٹ پی ایم ایل این. اس کے لیے آف کورس فیس سیونگ ہو گئی, یہ ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا بہت عرصے تک یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کبھی بھی چاہے ان کا اپنا نقصان بھی ہو تو وہ پی 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 کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھیں گے, مگر وہ بیٹھے ہیں. اور ایک اور چیز جو آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے صحافی ہیں, بہت سارے چینلز ہیں جو تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں او جی پی 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 اور پی ایم ایل این کی ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے. وہ نہیں ہوئی ہوتی, وہ اس طرح کی بھی بات. وہ ادھر بھی یہی تھا جی, ایک دن میں دیکھ رہی تھی وہ جی ڈیل ہو گئی, ان کی کوئی ڈیل ہو گئی, این آر او ہو گیا, وہ نہیں ہوئی. اور یہ شاید زیادہ سے زیادہ جو سینٹ کا الیکشن ہے میرے لیے تو یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی 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 اور پی ٹی آئی, پی 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 شاید ہمیشہ سے یہ کر لیتی, بٹ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اب یہ احساس اس کو ہو گیا کہ اگر انہوں نے پنجاب میں پی ایم ایل این کو روکنا ہے یا اگلے الیکشن کے جو ریزلٹس اگر کوئی ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو ان کو پی 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 سے کسی لیول پہ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. میرے لیے اس سے زیادہ کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو چیز جو مطلب حیران کن تھوڑی سی بات ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ تھی کہ ہمیں سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت ہی کلوز فائٹ ہوگی, اس میں کوئی کسی طرف بھی ہو سکتی ہے چلی جائے. مطلب نہیں یہ کلوز فائٹ ہے, 57 ووٹ اور 46 ووٹ, یہ تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جو یہ رزلٹ آئے ہیں وہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں سرپرائز کا باعث بنی ہے کہ اتنا گیپ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. یہ تو مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے, اپنے جو ان کے سینیٹر تھے, یہ ان پر شک ان کو ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہیں یہاں سے تو نہیں ہو گیا کچھ. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے نا, بیکاز اس وقت رفلی اگر آپ ان کے نمبرز دیکھیں تو جو بھی انیشل ہم لوگوں نے حساب لگایا تھا اس کے مطابق تو پی ایم ایل این کو 6 ووٹ کم پڑے ہیں نا. اور انیشلی ہم نے کیا حساب لگایا تھا جی حساب یہ تھا نا کہ 32 تو ان کے اپنے ہو گئے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے. نہیں اسحاق ڈار صاحب تو آئے نہیں. 33 جو ہے وہ جو آزاد فاٹا کا ملا تھا اس کو ملا کے 33 ہو جاتی تھا. نہیں میں ابھی تو پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. پی ایم ایل این کے اچھا اس کے پی کے میپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد ایک فاٹا کا تھا نا اس کو ملا لیں تو 33 بنتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک چلیں. اچھا اس کے علاوہ پی کے میپ کے اور کیا نام ہے حاصل بزنجو صاحب کی پارٹی کے 10 ان کے ہو گئے, جے یو آئی ایف کے 4, اے این پی کا 1, جماعت اسلامی کے 2, فاٹا کے 2 اور پی ایم ایل ایف کا 1. تو یہ رفلی بنتا ہے کوئی 52, بٹ ان کو ووٹس پڑے صرف 46. سو دیٹ مینس کہ سرپرائز کی بات یہ 6 ووٹ یہاں کم تھے. اور دوسری طرف 52 ٹوٹل بنتا تھا, ویری ویری کوئکلی ان کو 5 ایکسٹرا پڑ گئے. اب آگے وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں. جب آپ نے 52 ان کو دے دیے تھے اپنی کیلکولیشن میں تو آپ نے صادق سنجرانی کو کتنے دیے تھے؟ نہیں دینے کی بات نہیں ہے, ہم رفلی بات کریں نا. رفلی میں بھی پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی بیکڈ صادق سنجرانی کو کتنے ہم دے رہے تھے؟ اس وقت لگ رہا تھا کہ 48-49 کنفرم تھے ان کے, یہ پی ٹی آئی اور ان کے ملا کے, لیکن 2-3 ووٹ کا ایک لگ رہا تھا جیسے جماعت اسلامی. میرے خیال میں ایک بریک لے لیں, اس کے بعد یہ حساب کتاب کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک لینے کے بعد بات کریں گے کہ کس کس جماعت کی کیا اسٹرینتھ تھی اور کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور کیا کیلکولیشن ہوئی تھی اور اس کیلکولیشن کے ساتھ کیا ہوا, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات میں 98 لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں.
5 نے نہیں ڈالے, 5 نے ایبسٹین کیا اپنے آپ کو. یہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا کوئی نہیں, اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہوگی؟ یہ تو شاید وہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, کہ ہم دوسری طرف ڈال سکتے ہیں. دوسری طرف کیوں نہیں ڈالا انہوں نے؟ وہ اس کو بھی ڈالنا نہیں چاہ رہے تھے, وہ اس کو بھی نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. اس پہ تو سمپل میتھمیٹکس لگ رہی ہے مجھے. ہاں وہ تو مطلب انہوں نے کوئی چھپانے کی کوشش نہیں کی نا. دے ہیڈ اناؤنسڈ ان دا مارننگ کہ ہم نہیں کریں گے مانڈوی والا کو, اور پھر پروبیبلی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دوسری طرف کو بھی نہیں کریں گے. لیکن اناؤنس جو تھا وہ مانڈوی والا ہی تھا نا, اناؤنسڈ مانڈوی والا تھا, اور یہ دوسرا فیصلہ کہ ہم ان کو بھی نہیں کریں گے, یہ میرے خیال اناؤنس تھا. یہ اناؤنس انہوں نے نہیں کیا نہیں کیا ہوگا, لیکن ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہوتی ہے. دوسری بات ڈونٹ فارگیٹ اباؤٹ دس کہ ایک الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے, یعنی اسپیکر بن چکا ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں دوسری چیز ہوتی, فرض کیجئے کہ صورتحال کوئی مختلف ہوتی ہے, اگر ظفر اللہ جیت جاتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی تھی. لیکن جب ایک کینڈیڈیٹ جیت چکا ہوتا ہے, پھر دوسری بات یہ کہ دونوں بلوچستان سے تعلق ہے ان کا, یعنی جو ڈپٹی اسپیکر کا جو کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کا تھا اس کا بھی بلوچستان سے تعلق, کاکڑ, اور یہاں یہ والے بھی تھے. تو مطلب اسلیم مانڈی والے کا تعلق نہیں, اسپیکر کا تعلق بھی, سنجرانی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور جو پی ایم ایل این کا جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے. تو میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ووٹ نہ ڈالا ہے جنہوں نے. دوسری ایک اور بات بھی یہ تھی کہ اس میں یعنی مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ ابھی خیر رزلٹ آنے دیں, ہو سکتا ہے ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے, وہ تو اب ہم اس پہ تو کامنٹ کر ہی نہیں سکتے. بٹ بات یہ ہے میرے خیال میں کافی حد تک جو یہ اتنا انکلیئر الیکشن رہا ٹل دا لاسٹ مومنٹ, آئی تھنک اٹ واز ہارڈ ٹو پریڈکٹ کہ یہ کون جیتے گا اور کس طرف ووٹ جائے گا. اس کے اندر دونوں پی 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 اور پی ایم ایل این کا اس طرح قصور تو نہیں ہے, بٹ جو انہوں نے آخری منٹ تک کینڈیڈیٹس اناؤنس نہیں کیے اس کی وجہ سے بھی بہت لیک آف کلیئرٹی رہی. کیونکہ اگر وہ پہلے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیتے تو جو باقی الائڈ پارٹیز ہیں ان کے پاس وقت ہوتا کہ وہ بھی اپنی بتا دیتے پریفرنسز کہ ہم کریں. اب آپ دیکھیں کہ آج ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیفیٹ کنسیڈ کر گئے ہوں, ایسا نہیں ہے. نہیں مطلب دیکھیں نا کہ اگر آپ نے پی ایم ایل این نے آئی تھنک تقریباً دوپہر کو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. اب اس کے بعد ہم سارے لگے ہوئے تھے کہ اچھا جی اب پتہ نہیں جے یو آئی ایف نے کیا فیصلہ کیا ہے, وہ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے معلوم نہیں تھا. جماعت اسلامی کا اتنا دیر سے پتہ چلا, انہوں نے کہا ہم راجہ ظفر الحق کو دے رہے ہیں. سو میرے خیال میں جو اتنی دیر سے دونوں سائڈز نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے اس کی وجہ سے بھی بہت ایک کنفیوژن رہا کہ کون کس طرف جا رہا ہے. اصل بات یہی آتی ہے, دیکھیں ایک حد تک جو ہے یعنی ایک کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گیا تھا پہلے سے, صدیق یہ جو سنجرانی یا کہا گیا تھا کہ جو ہے جو انڈیپینڈنٹ بلاک ہے اس کا کینڈیڈیٹ کو ہم سپورٹ کریں گے. یہ حد تک ایک پرنسپل ہی ہے, بٹ یہ بھی بہت کلیئر نہیں تھا کیونکہ جمعے تک تو یہ ایشو چل رہا تھا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں بلوچستان کے اور پی 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 کے درمیان. یہ بحث جہاں تک مجھے معلوم ہے چل رہی تھی کہ زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ مانڈوی والا ہی چیئرمین سینیٹ کے ایک مجھے کہا جا رہا بریک لینے کے لیے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. مد مقابل عثمان کاکڑ کو 44 ووٹ ملے, اس پہ آپ لوگ ایک تو بات صاف ہے کہ 5 جو ہے ایم کیو ایم کے جو غیر حاضر رہے جنہوں نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن اس کے علاوہ 2 ووٹ اور کہاں سے ملے مانڈی والا کو, یہ ذرا کافی ایک یہ جو ہے یعنی معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہوا کیا ہے. ووٹس کا تو خیر اب مشکل ہوگا پتہ کرنا کہ کون سے کہاں گئے, وہ تو پہلے بھی ہوا ہے, بٹ آئی مین اٹس نہیں اب مشکل ہے یا جنرلی مشکل ہے. سیکرٹ بیلٹ میں ہم کیسے اب بھی آنے والے وقتوں میں مشکل ہوگا, گیس ہی کریں گے نا جو بھی کرے گا کہ جی فلانے نے نہیں دیے یا نہیں دیے یا مجھے معلوم ہے, بٹ کبھی آپ اسٹیبلش تو ایز سچ نہیں کر پائیں گے کہ کون سا ووٹ کہاں گیا, انلیس کہ وہ خود آ کے انڈیویجولز کہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ ڈالنا تھا مگر ہم نے یہاں ڈالا. ایک چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو پی ایم ایل این لیڈ کوalition تھی اس میں ایک حد تک جو ہے وہ ڈیفیکشن ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ووٹ کی زیادہ ہوئی. خیر یہ تو ریلیونٹ ہو جاتی ہے جب چیئرمین سینیٹ بن گیا تھا ایک پارٹی کا, تو پھر ایک سائیکلوجیکلی بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو پھر ووٹ اگر کوئی تبدیل بھی کرنا چاہتا تو شاید اس نے خیال نہیں کیا ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ پھر سے ہم اسی پہ آتے ہیں کہ الیکشن کے جو نتائج نکلے ہیں اس کا
جو پہلے بات آئی تھی کہ اگر یہ 2013 میں اگر فرض کیجیے الیکشن کے فوراً بعد جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تو شاید اتنی توجہ کا مرکز نہیں بنتی. آج اس لیے بن رہی ہے کہ 2015 میں ہوئے تھے. 2015 میں اس وقت اتنی نہیں تھی کیونکہ الیکشن سے قریب ہے. تو اب اس کا جو ہے یقین طور پہ جو پولرائزیشن اس وقت ملک میں بنی ہوئی ہے, ایک جو سیاسی کشیدگی جو ہے اس میں اس کی جو ہے اس نتیجے کی کافی اہمیت ہو جاتی ہے. حالانکہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے اس کی ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو پوری سیاست میں اتنا اثر نہیں پڑتا, لیکن آج کی صورتحال میں ایک پولیٹیکل ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ پڑے گا جو کہ آپ کو ان کے جو لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں جو سیاسی لیڈروں کے اس سے ظاہر ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر فرض کیجئے کہ یہ راجہ ظفر الحق جیت جاتے تو بہت یہ نواز شریف صاحب کو جو بہت زیادہ تقویت پہنچتی, پی ایم ایل این کی جو ہے ایک لحاظ سے ان کے جو سیاسی طور پہ بہت فرق پڑتا. لیکن اس وقت جو ہے یہ جو ہارنے کے یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس کا بہت زیادہ اثر ان پہ پڑے گا, لیکن ایک حد تک جو ہے اپوزیشن کو یہ ہے کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے آج ان کو شکست دی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اپوزیشن دیکھیں اتنی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن میں ساتھ اکٹھی ہوئی تھی کہ اس کا بہت بڑا کوئی فائدہ سیاسی جو ہے آئندہ چل کے الیکشن میں اٹھا سکیں گے. یہ تو بٹ زاہد صاحب یہ جتنا بھی یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہی ہوتا ہے نا اس سے زیادہ. جیسے اب جب NA-120 کا رزلٹ آیا تو ہم نے کہا اس سے بھی ایک وہ ٹرینڈ ہے یا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. پھر لودھرا کا الیکشن, اب یہ جو ہے یہ دوسرا چلا گیا, تو ایٹ لیسٹ as far as I am concerned اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. اس سے زیادہ یہ ہم کہیں کہ یہ کوئی انڈیکیشن ہے کہ پی ایم ایل این جنرل الیکشن میں ہار جائے گی تو I wouldn't. نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ پی ایم ایل نواز کا جو سپورٹر ہے, ووٹر ہے, فالوورز ہے, وہ سم ٹائم اس طرح کی صورتحال میں اس کا ذرا ڈیفرنٹ کانڈکٹ ہو جاتا ہے. وہ اس چیز کو اور طریقے سے لیتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی کہانی ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ کنوکشن ہو یا جدے بھیجا یا باہر بھیجا جائے تو یہ پارٹی اس طرح نہیں کھڑی ہوتی جس طرح کہ پیپلز پارٹی ایک وقت میں کھڑی ہو جائے کرتی تھی. اس طرح کا اس کا کلچر نہیں ہے. اس میں اتنا اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں اگر سینٹ کے الیکشن میں ان کو پنجاب سے کم سیٹیں ملتی تو اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا سیاسی طور پہ اثر پڑتا ہے. یہاں پہ اس کی نوعیت بہت مختلف ہے. ایک چیئرمین کے الیکشن میں ساری پارٹی جو اپوزیشن کی 2 میجر پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ایک ساتھ ہو گئے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی اثر ملکی سیاست میں پڑنے جا رہا ہے. میں تو ان کے فالوورز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا ایک کلچر رہا ہے, وہ ایک اس کو ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں, مختلف ادوار میں ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں, جہاں سے پتہ چلتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو فالوور سپورٹر ووٹر ہے نا وہ ایک خاص طبیعت مزاج رکھنے والا ہے. ان کے فالوورز کے لیے بھی نا وہ کوئی ایک تو ٹرینڈ نہیں ہے. NA-120 وہ جیت گئے, لودھرا کا الیکشن وہ جیت گئے, سینٹ کا چیئرمین کے وہ الیکشن ہار گئے. سو کوئی کلیئر کٹ ٹرینڈ تو کسی طرف نہیں جا رہا نا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف ہے, اس سے تو آئی تھنک کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا, مگر پھر بھی اسٹیبلشمنٹ NA-120 کا الیکشن تو پی ایم ایل این جاتا ہے نا کہ ہمارا بندہ زیادہ دیر کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ اس حوالے سے نہیں بات کر رہا کہ آج ان کا سینٹ کا چیئرمین نہیں ہو سکا, وائس چیئرمین نہیں ہو سکا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر الیکشن میں اس قسم کے کوئی نتائج نکلتے, جب بائی الیکشن میں نتائج اگر کوئی نتیجہ اس قسم میں نکلتا تو اس کی نوعیت بہت مختلف. جیسے میں نے کہا سینٹ الیکشن میں جب ممبران الیکٹ ہوئے تھے تو پی ایم ایل این کو اس کو پورے سیٹیں مل گئی تھیں, سوائے ایک آدھ کا جو ہے پرابلم ہوئی تھی ایک کا. تو اصل میں یہ ہے کہ میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. ہاں, میں بالکل انٹائر ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو قبیل کے لوگ ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ جو کرتا دھرتا ہے, جو پاورز دیٹ بی ہے نا, وہ شاید ہمارے بندے کو اب موقع نہیں دیں گے. اس سے وہ جو فالوئنگ کو جو ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے اس نے ہمیشہ ریفلیکٹ کیا اس کو. نہیں, بٹ وہ جو میسج ہے وہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہارنے کی وجہ سے یہ میسج چلا جائے گا ووٹر کو, مگر NA-120 کا الیکشن جیتنے سے یا لودھرا کا بائی الیکشن جیتنے سے دوسرا میسج نہیں جا رہا اس ووٹر کے پاس. وہ صرف یہ والا کیوں جا رہا ہے. امپیکٹ نہیں پڑا ہوگا. ہاں, لودھرا کا پڑا ہوگا. آپ کے لودھرا والا جو ہے نا جتنے بھی بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں وہ تو سب پی ایم ایل این نے سیٹیں بھی جیتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو لودھرا واضح ٹرننگ پوائنٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لودھرا میں تو انہوں نے خود کہا کہ جناب یہ ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے. ایک بات سنیں نا, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نتیجے کے بعد اس سینٹ الیکشن کے بعد جو ہے گریجولی فیلنگ اسٹرینتھن ہوتی جائے گی. وہ بات سنیں, وہ تو دیکھیں وہ تو پہلے سے ان کے ذہن میں تھا, اس کے نتائج سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. یہ تو آپ کو جنرلی بھی پتا تھا, کہ سب کو پتا تھا. جیسے احسن اقبال صاحب کی کل جو ہے وہ جو بیان تھا وہ کیا تھا, وہ یہی تھا نا
کہ جو ہے ان کے یہ پارٹی کے خلاف جو ہے باقاعدہ جو ہے کوئی امپائر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اس سے اتنے نہیں ہیں, آلریڈی ان کے ذہن میں موجود ہے یہ بات کہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے شاید وہ آنے کے لیے مشکل ہوگی ان کو. وہ تو آئی تھنک اب ایک سب کو پتہ ہے اسٹیبلشڈ فیکٹ ہی ہو گیا مور اور لیس کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ایم اے نہیں. اس میں یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ جی وہ لوگ جو ہیں جو پاورز دیٹ بی وہ اس کے خلاف تھے, لیکن یہ بائی الیکشن جیت رہا تھا, لودھنا کا بھی جیت گیا, سینٹ کے الیکشن بھی جیت گیا. لیکن نا ان کو ایک کامیابی جو تھی نا وہ ان کا کم از کم ان کے جو پریویس ان کا کانڈکٹ تھا ان کو اسٹرینتھن کرتی جائے گی. دس ٹائم راؤنڈ یہ نواز شریف جو ہے نا جو مرضی کر لیں, لیکن جو نتائج ہمارے حق میں آ رہے ہیں یہ پہلا بڑا نتیجہ ہے جو ان کے حق میں نہیں. ایک بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ جو اپوزنگ ٹرینڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو ریجسٹر نہیں ہوگا, صرف یہ والا ٹرینڈ ہے. یہ تو پارٹیاں تھی نا, دیکھیں یہاں تو دو پارٹیاں 3 پارٹیاں اور بھی تھیں وہاں پہ, یہ ایک اکیلے پارٹی نہیں تھی, تو اس میں وہ بھی تو دیکھیں نا. مجھے کچھ کہہ کے نا ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس بریک سے واپس لوٹیں گے تو یہی گفتگو جاری رہے گی. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. حاصل بنجوزہ صاحب غصے میں بھی تھے, تکلیف میں بھی تھے اور دکھی بھی لگتے تھے, لیکن آن دی فلور آف دی ہاؤس اس طرح کی گفتگو اگر اجتناب بھی برتا جائے تو میرا خیال بہتر ہے. اگر غصہ ہی نکالنا ہے اسی طریقے سے نکالنا ہے تو آپ کی بات میں جو وزن ادروائز ہوتا ہے وہ شاید آپ کے لب و لہجے کی وجہ سے, آپ کی جو ایک جذباتی کیفیت کی وجہ سے شاید اس کا امپیکٹ, آپ کی دلیل کا امپیکٹ کم ہونے کا امکان ہوتا ہے. کیا کہو گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ تقریر جذباتی تقریر تھی اور میرے خیال مجھے تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ اس لیے لگا. ٹھیک ہے الزامات اب لگائیں ضرور کریں آپ کو, لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز جو ہے اگر الیکشن کے بعد جو ہے کہ تباہ ہو رہی ہے جمہوریت, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہم بھی بات کرتے رہے. ہم بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے جو ہوتی ہے ایک لحاظ سے جو مینورنگ ہے وہ بھی جاری ہے جس میں جو ہے ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سیاست بھی جو ہے یہاں پہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سارے گیم اسٹیبلشمنٹ کا کھیل رہی ہے, پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں اس ملک کے اندر. پھر تو یہ ہے کہ اگر فرض کیے کل یہ راجہ ظفر الحق جیت جاتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ سب صحیح ہو جاتا, جمہوریت بھی برقرار رہتی. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا حوصلہ رکھنا چاہیے. بہت ساری گیمز بھی ہوتی ہیں یہاں پہ, ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں, اس سے کسی شخص کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ صرف نہیں ہے کہ جتنے بھی سیاست میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, رضا ربانی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہاؤس میں, اس سے پہلے فرحت اللہ بابر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو کیا وہ صرف ان کی حیثیت سے صرف سیاسی کٹ پتلیوں کی ہے؟ کیا جو ہے وہ اپنی ضمیر کی؟ تو آپ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے اس چیز کا جو ہے کہ آپ جو ہے جمہوریت کے صرف ایک آدمی علمبردار نہیں ہوتا ہے. شریف صاحب کا وتیرہ رہا ہے غالباً فرام دی ڈے ون کہ جب ان کو کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو پھر کوئی بھی نہیں کھیلے گا. بھائی اس طرح سے نہیں, کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے مختلف ادوار میں جمہوریت کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں, دیکھیں پھر اس کے قربانیاں دی جاتی رہی ہیں. پولیٹیشنز کو بھی پھر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا نا. صرف یہ ہر دفعے کہہ دینا, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے پرائم منسٹر تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے کہہ دیا اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, اب یہ اس طرح کی باتیں کریں. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ اس سینٹ الیکشن کے بعد سب سے زیادہ گندے تو سیاستدان ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے گیمز کھیلی, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, بٹ جو ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوئی الیکشن میں اس سے بھی سب سے زیادہ نقصان پولیٹیشنز کا ہوا. اب آج جو حاصل بزنجو صاحب نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا, ہم سب نے اپنا منہ کالا کر لیا. بھئی اب اسٹیبلشمنٹ تو جو گیم کھیل رہی ہے وہ تو رک نہیں رہی نا, تو اب سویلین سائڈ کیا کر رہی ہے ٹو کاؤنٹر اٹ؟ کچھ نہ کچھ تو ہمیں حل ان کو ڈھونڈنا چاہیے, اس کا کوئی کرنا چاہیے. کیونکہ جو یہ بات حاصل بزنجو صاحب کہہ رہے اس سے شاید ہم ایٹ ون لیول انکار بھی نہیں کر سکتے.
جیسے آپ نے کہا کہ شاید وہ لبو لہجہ، اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہی بات کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تو پھر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی نیشنلسٹ پارٹیز کو جتوایا تھا بلوچستان کا الیکشن، اور اگلی دفعہ وہ نہیں جتوائیں گے. سو یو سی یو کانٹ، آپ اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو بھی کانسٹنٹلی انڈرمائن نہ کریں، بیکاز یہ بھی ہم بہت دیکھ چکے ہیں، اس سے فائدہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. ایک اور بات یہ کہ یہ دیکھیں منہ یہ کالا جو ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا، تو مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے تقریر یاد ہے جب یہ پاس ہوا تھا بل جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں ترمیم کا، تو اس پہ کسی جو اپوزیشن کے کسی نے کہا تھا آج ہمارا منہ کالا ہو گیا. تو یہ چیز بات یہ ہے کہ یہ ووٹ جو بھی ہے، جنہوں نے بھی ووٹ دیا ہے، اس طرف دیا ہے یا اس طرف دیا ہے، اسی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں. اور اگر فرض کیے راجہ ظفر الحق صاحب ہارے تو یہ ان کو اپنے لوگوں سے، اپنے کوalition پارٹنر سے سوال کرنا چاہیے کہ کیسے وہ ہارے، جبکہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ نمبر پورے ہو رہے ہیں. تو ذرا ان سے پوچھے جائے. اگر کالا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نے کسی نے آ کے زبردستی ووٹ دلوایا ان کو. فرض کیجئے، اور ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی کاروائیاں کرتی ہے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم مان لیں اس بات کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی گیم کرنی ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان لیں کہ پولیٹیشین کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کی گیم کا حصہ بن جائیں؟ کیا ہم یہ سمجھ؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب وہ تو گیم کر رہے ہیں، وہ تو نہیں رک رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سیویلین سائڈ کو ہی کہنا ہے نا کہ بھائی اب آپ کو اس کا حل ہمارا صرف وہاں تک بنتا ہے کہ ہم نے سیویلین سائڈ سے، کیونکہ ہماری امیدوں کا مرکز سیویلین سائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ سیاسی قیادت ہوتی ہے جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں. ہم انہی سے گلہ کر سکتے ہیں، دوسرے سے شاید ہم اتنا گلہ نہ کر سکیں. آج کا وقت ختم ہوا. مجھے زاہد حسین کو اور عارفہ نور کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.